السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں بنت ہوا اسلامک ویڈیوز. آج کے اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کیا ہزاروں سینکڑوں سالوں پہلے بندر انسان تھا اور تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، نصیب لکھا جا چکا ہے، تو سزا اور جزا کیسی؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، تو اب اعمال کیسے؟ کیا ہمارے اچھے برے اعمال جو ہیں وہ پہلے سے لکھے جا چکے ہیں؟ کیا آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تو کیا انہیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ بچہ کس مذہب پر پیدا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بندر اور خنزیر پہلے انسان تھے؟ حدیث شریف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ بندر اور خنزیر کیا انہی میں سے ہیں جو مسخ ہو کر بنے تھے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا یا فرمایا کسی قوم کو عذاب نہیں دیا کہ پھر ان لوگوں کی نسل بنائے، ان کے بچے پیدا کر کے انہیں آگے چلائے، اور بلا شبہ بندر اور خنزیر پہلے بھی موجود تھے۔ تقدیر میں اچھائی برائی لکھی ہے تو انسان کو سزا کیسی؟ حدیث شریف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ سچ بتاتے ہیں اور انہیں وحی کے ذریعے سچ بتایا جاتا ہے، نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت یعنی 40 دن کے لیے القا جونک کی طرح رحم کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مدغہ کی شکل میں رہتا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کے نشانات دانت سے چبائے جانے کے نشانات سے مشابہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو 5ویں مہینے نیورسل یعنی دماغ کی تخلیق ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور اس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حدیث شریف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اپنی چھڑی سے زمین کوریدنے لگے جس طرح کہ فکر مندی کے عالم میں ہوں، پھر فرمایا، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں، کوئی سانس لینے والا جاندار شخص نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی ابدی حتمی علم کے مطابق جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے، اور کوئی نہیں مگر یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ بدبخت ہیں یا خوشبخت۔ کہا تو کسی آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے لکھے پر ہی نہ رہ جائیں اور عمل چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا، جو خوش بختوں میں سے ہوگا تو وہ خوش بختوں کے عمل کی طرف چل پڑے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدبختوں کے عمل کی طرف چل پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کرو، ہر ایک کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے، جو خوش بخت ہیں ان کے لیے خوش بختوں کے اعمال کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو بدبخت ہیں ان کے لیے بدبختوں کے عملوں کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، پس وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا
اور اچھی بات کی تصدیق کر دی تو ہم اسے آسانی کی زندگی تک پہنچنے کے لیے سہولت عطا کریں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کی تکذیب کی تو ہم اسے مشکل زندگی تک جانے کے لیے سہولت دیں گے۔ کیا ہمیں آدم نے جنت سے نکلوایا؟ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو دلائل دیے، اور آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل سے ہرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ وہی آدم ہیں جنہوں نے خود غلطی کر کے اپنی اولاد کے لوگوں کو غلطیاں کرنے کا راستہ دکھایا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ہو جسے اللہ نے ہر چیز کا علم دیا اور جسے لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جو مجھے پیدا کیے جانے سے بھی پہلے میرے مقدر کر دی گئی تھی۔ بچہ کس مذہب پر پیدا ہوتا ہے؟ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اللہ پر ایمان اور اچھائی کی محبت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے ایک جانور ماں کامل الاعضاء جانور بچے کو جنم دیتی ہے۔ کیا تمہیں ان میں کوئی عضو کٹا ہوا جانور نظر آتا ہے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہی اللہ کی عطا کردہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کی تخلیق فرمائی، اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہیں ہوتا۔